اچھا سچ والا جی، جی سر. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو ایک عربک ٹیکسٹ دکھاؤں گا اپنے آڈینس کے لیے، آپ اسے ٹرانسلیشن پھینکیں ذرا لوگوں کے سامنے. ضرور ضرور سر، پلیز. آپ کو مزہ آئے گا. یہ محمد بن ابن سعد کی کتاب ہے جس میں وہ حضرت آمینہ کے حمل کے دوران کی خبر دے رہی ہیں. جی تو یہ ذرا آڈینس کے لیے. اچھا اس میں آپ نے شیئر کر دیجئے نا، میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ادھر. جی میں صرف وہ کھولوں گا تو شیئر کروں گا نا پہلے. ایک سر شیئر کر دیا میں نے. اوکے ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں. اچھا آ گئے. اچھا سچ والا جی، از اٹ ویزیبل؟ میں اس کو اور زوم کرتا ہوں سچ والا جی کے لیے تاکہ ذرا ٹھیک ہے. صحیح ہو جائے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. اچھا یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے ان ابی ان سم تھنگ قالت، کہا، کیا کہا؟ عن أبيه عن عمته قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضي وربما كانت ترفعني وتعود وآتاني وأنا بين النائم واليقظان فقال فقال سے رک جائیں، فقال نیکسٹ کال بعد میں کریں گے. اس سے پہلے یہ فقال جو بعد میں کریں گے، اس سے پہلے ابھی آپ ذرا ٹرانسلیشن پھینکیں ذرا اس کی تھوڑی سی. اب یہ تو اوپر سے جو ہے جو بات ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے باپ سے اور ان کے چچا سے، ان کی پھوپھی سے، یعنی وہ ریفرنس ہے نا، وہ باپ سے اور ان کے، ہاں وہ ریفرنس ہے ان کی پھوپھی سے. تو ان کی پھوپھی نے تو اوپر سے جو ہے جس کا نام آ رہا ہے وہ اس نے کہا کہ ہم آمنہ بنت سنتے تھے. وہاب نے کہا، آمنہ بنت وہاب نے. وہ اوپر نام جو ہے یہ جو ہے نا یہ میں اوپر کر دیتا ہوں. یہ قال اخبرنا محمد بن عمر بن وعقد، اور یہ لکھا جا رہا ہے حمل کا آمنہ. جی جی، اور یہ حمل ہے آمنہ بنت رسول کا. اب اس میں آمنہ بنت نہیں لکھا، اس میں بنت نہیں، سوری آمنہ، سوری مائی بیڈ، آمنہ بن رسول یعنی کہ سوری آمنہ محمد کی تو والدہ تھی نا. تو اس خاتون نے کہا، جو بھی نام ہے ان کا، کہ ہم سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حملت بھی آمنہ، کی جو ہے آمنہ جو ہے جب، اب یہ کس آمنہ بنت رسول اللہ کا جو ہے کا ذکر ہو رہا ہے اس میں، یعنی کون آمنہ کون ہے؟ سر آمنہ بنت وہاب کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ رسول اللہ کی ماں تھی، مدر تھی رسول اللہ کی والدہ تھی. ہاں بنت وہاب ہے، سنو. جی جی بنت وہاب ہے. جی تو ان کے حمل کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے. جی ہاں جی. تو وہ آپ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تو بھی ولا وجدت له ثقلا، کہ جو ہے وہ کہیں کہ میں جس وقت جو ہے حمل سے ہو گئی، یہ حمل مجھے ٹھہر گیا، تو میں نے نہیں پایا لہو ثقلا، اس کے کوئی وزن جو ہے، کوئی کسی قسم کا بوجھ میں نے نہیں پایا. بالکل کما تجد النساء، جس طرح سے اور دیگر عورتیں جو ہے اس طرح کا وزن یا بوجھ پاتی ہیں. الا انی قد انکرت رفع حیضی، یعنی صرف یہ کہ جو ہے میرا جو حیض تھا وہ رک گیا. ہاں جی، صرف خون آنے رکنے سے فیل ہوا انہیں کہ انہیں حمل ہو گیا، ورنہ انہیں پتہ نہیں لگا. ورنہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلا، کہ انہیں کچھ احساس نہیں ہوا کہ جو ہے وہ حالت حمل میں ہے. وربما، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کانت ترفعنی وتعود وآتانی آتن، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا بھی جو ہے اندازہ ہوا، یا اس بات کا بھی جو ہے انہیں شبہ ہوا کہ وہ دوبارہ جو ہے پھر سے حیض آ جائے. وانا بین النائم والیقظان، میں جو ہے یعنی اونگ اور نیند کے درمیان تھی. فقال، پھر اس نے کہا هل شعرت انك حملت فكأني اقول ما ادري فقال انك قد حملت بسيد هذه الامه، کہ جو ہے اس نے کہا کہ تو ایک ایسے جو ہے سردار کو جو ہے اٹھائی ہوئی ہے، یعنی تیرے حمل میں ایک ایسا سردار ہے جو اس امت کا جو ہے اس امت کا سردار ہے. ونبی اور اس کا جو ہے اس کا نبی جو ہے اس کا نبی بھی ہے.
وذالک یوم الاثنین، اور وہ جو ہے پیر کا دن تھا. قالت فکان ذالک مما یقین عندی، اور اس نے کہا کہ اس طرح سے مما یقین عندی الحمل ثم امہلنی، اور اس کے بعد جو ہے مجھے ہلکا سا محسوس ہونے لگا. حتی اذا دنا ولادتی آتانی ذالک الآتی فقال قولی اعیذہ، تو اس کے بعد کوئی آیا مجھے، اس نے کہا کہ تو جو ہے تو پناہ میں آ جا الواحد الصمد. سمد کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی نا، سمد کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی بس آپ نے. ہاں، سمد کی ٹرانسلیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پورے قرآن میں صرف یہ لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے اور اس کے ایگزیکٹ میننگ خود قرآن کے مفسرین بھی نہیں جانتے. اور کیونکہ اور یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن چلیں سمد کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی. اب یہ والا لفظ، یہ والا سینٹنس پڑھانے کے لیے، جو یہ سینٹنس ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھانے کے لیے میں نے پچھلی تمام چیزیں پڑھائی ہیں. اب ذرا یہ والا سینٹنس کریں، وہ جو خواب میں آیا، جس نے اسے پہلے ویژن دیا کسی نے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید زادہ ہے، یعنی کہ بادشاہ ہوئے گا یہاں کا اور نبی بھی ہوئے گا. اس نے جب آ کے دوبارہ حاملہ آمینہ کو بولا، یہ اب ٹرانسلیشن دوبارہ کریں. فقالی قولی، یہ ذرا دوبارہ بولیں. فقال قولی، تو اس نے کہا کہ تو کہہ، یعنی اس خاتون سے وہ کہنے لگا کہ تو کہہ اعیذہ بالواحد الصمد من شر کل حاسد. بس وہ اکالت آگے ہو جائے گا نا، اسے چھوڑیں یہاں تک. یعنی ہر حسد کرنے والے کا، جو کوئی بھی حسد کرتا ہے اس کے شر سے جو ہے تو اپنے آپ کو الواحد اور الصمد کی جو ہے پناہ میں لے لے. واہ. اس چیز کو سمجھیں، تمام لوگوں کو سمجھائیں کہ اس شخص نے کیا کہا آمینہ کو، کس کی پناہ میں آ جا؟ الواحد الصمد. الواحد الصمد، ایک صمد کی پناہ میں آ جا. جی ٹھیک ہو گیا. جی ہاں. اچھا، اب یہاں پہ ہم آگے چلنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ صمد کی پناہ میں آنے کو کہا ہے، اور قرآن میں صمد کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کو کہا گیا ہے. اللہ کو کہا گیا ہے. سر جی، اب میں آپ کو ایک اور سکرین شیئر کرنے لگا ہوں جس سے ہم ثابت کریں گے کہ محمد اور اس کی ماں اور قرآن، یہ تینوں چیزیں کفار مکہ کے خدا کے بارے میں ہیں. یہ دیکھیں سر، میں ایک اور سکرین شیئر کرنے لگا ہوں. تمام لوگوں کو عربی میں ہے، آپ کو اردو میں یا انگریزی میں نہیں ملے گا. سکرین شیئر کریں. اچھا جی، اب ہم نے دیکھا کہ آمینہ جو ہے وہ محمد کی ماں کو، جو شیطان نے آ کے بولا، یہ سکرین شیئر کرنا ہے کیا ایڈم؟ ابھی تم نے بھیجا اس میں ایڈ کرنا ہے. اچھا، میں ایڈ کر دوں. اوکے جی، یہ دوسرا سکرین ہے. اچھا، یہاں پہ جناب ہم دیکھتے ہیں یہ تفسیر ابن کثیر ہے. کوئی چھوٹی ہلکی تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ الکفار من قریش، جو قریش کے کفار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے پڑھیے گا سر. وہ جو گرین کلر میں وہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہاں سے پڑھیے گا. وقد ذکر محمد بن اسحاق، وقد ذکر محمد بن اسحاق، وقد ذکر محمد بن اسحاق وغیرہ انہم كانوا يعبدون اصناما فصنم يقال له صمد واخر يقال صمود واخر يقال له الهباء ولهذا قال هود علیہ السلام. جی سر، اب اس کی ٹرانسلیشن کریں. اور اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے. اب کیا بتاؤں میں، سمجھو اس طرح سے کہ محمد ابن اسحاق نے جو ذکر کیا، کہ تحقیق کے ذکر کیا محمد ابن اسحاق نے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ لوگوں نے، کہ انہم کانوا یعبدون، یا انہم کا کی ضمیر جو ہے کفار من قریش کی طرف جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کفار من قریش کے کفار جو ہے وہ عبادت کرتے تھے یا پوجتے تھے بہت سے بتوں کو. ان میں ایک بتوں کو، اصنام جو ہے صنم کی جمع ہے، کہ پوجتے تھے بہت سے اصنام کو، بہت سے بتوں کو. ان میں ایک جو ہے، ایک صنم ایسا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صمد ہے. صمد ہے، اس کا نام جو ہے صمد ہے، یعنی اس بت کا نام صمد ہے. جی
ابھی ہم نے پڑھا کہ آمینہ کو، اور پھر یہاں پر یہی اسی لفظ کی جو ہے اسی مشتق سے جو ہے یہ بات، اور اس کا آگے کا لفظ بھی آ رہا ہے وآخر یقال سمود، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ وہ سمود بھی ہے. دونوں ایک ہی ورڈ ہے، صرف جو ہے ایک حرف کا اس میں اضافہ اور کمی ہوئی ہے سمجھو، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ سمد یا سمود ایک ہی ہے، جس کا جو ہے ایک بت کا نام ہے. وآخر الہبا، ہاں اس کو کچھ لوگ جو ہے ہبا بھی کہتے تھے. جی تو بیسیکلی جس فرشتے نے سپوزٹلی، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے فرشتہ بھیجا آمینہ کو، جس نے آمینہ کو بتایا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نبی ہوئے گا تیری امت کا، اور وہ سردار ہوئے گا تیری امت کا. اس نبی نے، اس فرشتے نے، اللہ کے فرشتے نے آمینہ کو کیا کہا کہ میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں سمد کی، جو سمد ہے اس کی پناہ میں دیتا ہوں. اور سمد جو ہے وہ بت ہے جس کی کفار مکہ پرستش کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے. قریش جو ہے پرستش کرتے تھے. جی ہاں، کفار قریش جو ہیں وہ پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. اور اس فرشتے نے اس بت کے آگے محمد اور اس کی ماں کو ڈالا کہ لوگوں کے شر سے وہ محفوظ رہ سکے. اللہ کے آگے نہیں ڈالا، اس بت کے آگے ڈالا. اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے نا، وہ آپ پہلی والی عبارت میں اللہ کا لفظ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو سمد کے آگے ڈالا، اور سمد جو ہے وہ وہاں کا بت ہے. اور ہم حدیثوں کی روح سے دیکھتے ہیں کہ محمد نے اپنی ماں کی قبر کے اوپر جا کے رویا کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے سپوزٹلی محمد کی بات نہیں مانی، اور محمد کی ماں جو ہے وہ جہنم میں سڑ رہی تھی، تو وہ اس کی قبر پہ جا کے رویا کرتا تھا. تو محمد بذات خود سمد کے آگے ڈالا گیا اللہ کے فرشتے کے تھرو. اور محمد کو قرآن میں امی کہا گیا ہے، اور قرآن میں ملٹیپل جگہ کے اوپر امی کا لفظ آیا ان لوگوں کے لیے جو کہ پیگنز تھے، جن کو کسی بھی اسکرپچرز کا نہیں پتا تھا. پیگنز کو کہا گیا، کفار کو کہا گیا. تو محمد امی تھا، اس کی ماں نے سمد کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور فرشتے نے بھی کہا کہ سمد کے آگے اس کو چڑھاوا دو، یعنی کہ اس کو بچانے کے لیے لے کے جاؤ اور ڈالو اور اس کی پرستش کرو. اور سمد جو ہے وہ بت کا نام ہے جو کہ کفار مکہ کے بت ہیں. تو سر یہ سارا تو پیگن ریلیجن ہے، یہ کہاں سے لے کے آگئے یہ اللہ کو ایک بیچ میں؟ ہاں آپ کی بات ویسے خیر اوورال جو ہے درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنی روایتیں ہیں جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، ان کی روشنی میں آپ کی باتیں صحیح ہیں، بالکل درست ہیں. لیکن میرا پرسپیکٹیو قرآن کو لے کر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. بالکل ہو سکتا ہے یہاں جو ہے میں 2 پوائنٹ جو ہے بہت اسپیسیفکلی کہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور جو ہے ساحل ہیں اور جتنے بھی ویورز ہیں میری اس بات کو ذرا غور سے دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے؟ میرے جو ہے مطالعے کے مطابق میں نے جتنا کچھ قرآن کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، غور کیا ہے، میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ میں اس کو ایسے کہتا ہوں: The prophet of Quran is terrorist, and prophet of Quran was not Muhammad. میں ایک بار دوہرا، آپ میری بات سمجھے ہیں؟ جی بالکل سمجھاؤ. دیکھیے، prophet of Quran was not Muhammad. Prophet of Quran is terrorist. اور یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت ناپ تول اہمیت دے کر کہہ رہا ہوں. اور ایک وقت ضرور ابھی عنقریب آئے گا کہ میرے ان 2 جملوں کو لوگ بہت غور سے جو ہے اس پر دھیان دیں گے. سر ایک بار واپس بولیے، پروفیٹ آف قرآن از کیا بولے آپ نے؟ ناٹ محمد. دیکھیے، پروفیٹ آف قرآن واز ناٹ محمد. پروفیٹ آف قرآن از ٹیررسٹ. محمد نہیں ہے. صحیح ہے، ایک طرف سے ٹیکنیکلی صحیح ہے. یہ 2 باتیں یہ بالکل مختلف ہیں، اور اس میں اتنا خلط ملط، اتنا گڈمٹ کیا گیا ہے صدیوں سے
लोग अभी तक ये फैसला ये समझ ही नहीं पाए, हालांकि ये बात इतनी ऑब्वियस है पूरे कुरान में, इसको मुझे बहुत ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल यकीन करता हूं और एग्री करता हूं, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर आप और मैं कभी एक पूरी लाइव स्ट्रीम रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुरान में। हाँ, अगर देखें कि जो है, हाँ अगर देखें इस पॉइंट को लोग समझ जाएं, स्पेशली मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम्स अगर वाकई जिनको सच्चाई की तलाश है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है जो लोग अकीदे को दांत से पकड़े हैं उनके सुधरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जिनको अगर वाकई सच्चाई चाहिए, जो सच्चाई की तलाश में है, वो लोग अगर मेरी इन बातों को गौर करें और समझने की कोशिश करें तो वो बहुत आसानी के साथ मेरी ये बात समझ जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा जो है गहराई में डूबने की ज़रूरत नहीं है, और उनको जो है बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि जो है ग्रामर जानना, अरबी समझना, अरबी सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मामूली सी भी अगर उनकी जानकारी हो तो मैं कुरान के टेक्स्ट ही के बेस पर ये बात साबित कर दूंगा कि अल्लाह क्या है और मोहम्मद क्या है कि इस्लाम नामी इमारत की बुनियाद ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? इस्लाम वो इमारत है जो बगैर किसी बुनियाद ही के खड़ी कर दी गई। जो लोग इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना, उनके लिए इस्लाम को छोड़ना या फिर जो है वो अपने आप को ये कहना कि अरे यार मैं जिस इमारत को इमारत समझ रहा था, अरे वो तो सिर्फ हैंगिंग पोजीशन में है, उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। अब आप जरा ये बताइए कि अल्लाह और मोहम्मद को क्या बुनियाद नहीं कहा जाता? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। कहा जाता है ना? बिल्कुल कहा जाता है सर, बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए कि अगर मैं कुरान ही के टेक्स्ट से ये बहुत ही आसानी के साथ, मुझे बहुत ज्यादा खींचमतानी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये साबित कर दूंगा कि पूरे के पूरे कुरान में अल्लाह गायब है, और जिसे मोहम्मद कहा गया, समझा गया, माना गया, मनवाया गया, वो भी गायब है। वाह। अच्छा, गायब का क्या मतलब है? गायब का मतलब यह है कि हाजिर नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? ये देखें, एक होता है फर्स्ट पर्सन जिसको मुतकल्लिम कहा जाता है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन भी नहीं है अल्लाह, सेकंड पर्सन भी नहीं है अल्लाह, तो थर्ड पर्सन है पूरे कुरान में। पूरे के पूरे कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है, और मोहम्मद भी इसी तरह थर्ड पर्सन है। कुरान को जिन्होंने लिखा है उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया है लोगों को, और इसी अंदाज में लोगों को जो है ये मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं कि मोहम्मद ये है वो है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप जगह जगह ये देखें वो ऐसे ही आता है, वकाला वकाला वकाला, और इस तरीके से, और आप कहो कुल कहो, और बिल्कुल अगर आप सूरह अल फातिहा भी देख लें तो वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट शुड से कुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, से ऑल प्रेज बी टू अल्लाह। तो जो कुल का लफ्ज ही ऑलरेडी मिसिंग है टू बिगिन विद, और यानी कई बिल्कुल दुरुस्त सर। आप एक ऐसे गुल है, मतलब ये कह सकते हैं आदम जी कि सूरत अल फातिहा के मुताल्लिक उलमा ने जो है ये इस तरह का पैंतरा चला है। पैंतरा समझते हैं ना आप, कि वो उनको पता है कि इसमें कुल मिसिंग है। अब उनकी मुश्किल ये है कि इसमें कुल का इजाफा नहीं कर सकते आज की तारीख में। सही आप समझ रहे ना? लोगों ने जब इस बात पर गौर किया तो यकीनन जो है लोगों ने सवाल किया कि भाई इसमें तो कुल जो है मिसिंग है। अब उनकी मुश्किल ये है कि जो है इसमें कुल का इजाफा नहीं कर सकते, तो उन्होंने पैंतरा क्या चला, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हाँ ये दुआ है, ये अल्लाह ने अपने नबी को बताई है कि लोग अपने नबी के तबस्सुत से वो अल्लाह से जो है दुआ करें। ये इस तरह की बात वो अपना जो है। अच्छा, सूरत अल फातिहा के मुताल्लिक तो जो है वो किसी तरह से चलो हम समझ लेते हैं कि वो कामयाब हो गए, लेकिन अब रहा सारे का सारा कुरान 113 सूरतें। सर एक सेकंड, 113 सूरतों में पूरी तरह से अल्लाह गायब है। जी सर, लेकिन एक सेकंड सर, मैं इतनी आसानी से जाने कैसे दूं इन लोगों को? नहीं सर, मैं तो नहीं, आप जाने देंगे, मैं नहीं जाने दूंगा। देखें, बकौल मुसलमानों के कुरान जो है अनक्रिएटेड है, करेक्ट?
یہ کبھی کریٹ نہیں ہوا تھا، کبھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا، یہ کلام اللہ ہے، اور جو چیز انفینٹی سے نکلتی ہے وہ انفینٹی ہوتی ہے، یہ تخلیق شدہ نہیں ہے. یہ لوح محفوظ پر اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا پوری دنیا کو بنانے سے. سر اس بات پہ تمام مسلمان متفق ہیں ایکسیپٹ فار سم اسٹوپڈ لوگ جو کہ آئیں گے اور آپ سے ٹیں ٹیں کریں گے. لیکن علماء کا متفقہ علیہ اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ لوح محفوظ پہ جو قرآن کلام اللہ ہے وہ تخلیق سے پہلے کا ہے. سچ والا جی آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اس بات کو؟ جی ہاں مسلمان کہتے ہیں ایسے ہی. جی بالکل. اب الحمدللہ رب العالمین اللہ بول رہا ہے اس وقت، کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے تو اس نے بولا ہے. کس زبان سے بولا ہے اس کے اوپر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے بولا ہے، کس طریقے سے، اس چیز کا اختلاف ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تب بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے مجھے سیدھے رستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. اس وقت نہ گندا رستہ ہے نہ سیدھا رستہ ہے. اللہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ چلانے کو بول رہا ہے. کیا دماغ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے نا. تو میں تو سر اس کو بھی نہیں جانے دوں گا، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے. پہلے تو مجھے کوئی سورہ فاتحہ سمجھائے، باقی باتیں تو بہت بات کی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو خیر اس انداز میں جب آپ پوچھیں گے تو ان کے پاس سوائے بھاگنے کے یا پھر جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے اور کچھ رہتا بھی تو نہیں نا. اس بارے میں نے جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے جو مینیجرز ہیں ان سے بھی جو ہے ہماری انڈائریکٹلی گفتگو ہوئی، اور ہم نے انہیں دعوت دی کہ جو ہے وہ ہمارے چینل پر آئے اور جو ہے کچھ لوگوں کے سوال ہیں اسلام سے جو ہے متعلق تو ان کا جواب دیں. تو وہ ہمارا چینل دیکھے اور پھر جو ہے خاص طور پر میری جو اسٹریمز ہیں وہ دیکھنے کے بعد میں جو ہے وہ انہیں چپ کا جو ہے سچوالا جی اپن وہ ایک غامدین ورلڈ ویو بول کے بھی رکھے تھے، ایک منڈے کے دن اپنا ایک پروگرام بھی تھا نا بہت پہلے. جی ہاں غامدین ورلڈ ویو میں تو تقریباً 3-4 جو ہے وہ اسٹریمز میں باقاعدہ ان کا نام لے کر ایک میں نے دین فطرت پر بھی بہت زبردست تھا وہ پروگرام آپ کا، تو اس پر بھی بہت زبردست آپ نے دیا. تو میں نے سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اور جو ہے اتمام حجت کے عنوان سے وہ بہت کچھ جو ہے چورن بیچتے ہیں، تو اس پر بھی میں نے جو ہے بہت کی تھی کہ اتمام حجت آخر ہے کیا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھا تھا کہ بھئی آپ جس رسول کا نام لیتے ہیں اور یہ سارے واقعات ان سے جوڑتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک سادہ سا سوال کیا ہوا، یہ ساری جنگیں، یہ ساری باتیں، یہ سارے جو ہے جو کچھ آپ واقعات سنا رہے ہیں، یہ کہاں واقع ہوئے، کب ہوئے؟ یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. یہ دیکھیں مسلمانوں کے نزدیک ان کے نبی کو جو نام دیا گیا وہ ہے محمد. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں، مسلمانوں نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، تو پھر مسلمانوں نے یہ بتایا کہ ان کا نبی 570 عیسوی میں مکہ نامی شہر میں پیدا ہوا اور 632 عیسوی میں وہ اس کی وفات ہوئی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 4 جو ہے پوائنٹس آپ جوڑ لیں کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور وہ پیدا ہو رہا ہے مکہ میں اور تاریخ پیدائش ہے 570 عیسوی، یہ سن پیدائش، اور اس کی وفات ہے 632 عیسوی. اب آپ یہ 4 پوائنٹ لے کر پوری تاریخ جو ہے کھنگال ڈالیں، آپ کو یہ اس پہ ایک پوائنٹ بھی آپ کو اس پہ فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ چیلنج ہے میرا. سر بڑا بہترین آپ نے یہ بات کی ہے. میں کتاب جو ہے نا طبقات الکبریٰ ہے، یا طبقات الکبریٰ، یس. اور ان کے جو مصنف ہیں وہ محمد بن سعد بن منئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ طبقات ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ اس کا والیوم نمبر 1 ہے، اور جو میں آپ کو پیج دکھا رہا تھا وہ پیج نمبر 89 ہے، ٹھیک ہے. اس کتاب میں سے آپ انٹرنیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں دکھا رہا تھا، اور اس میں مختلف محمد کی پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ کتاب جو ہے نا پھر لوگ ڈرتے ہیں اس کتاب سے. تو دوسری جو میں تفسیر دکھا رہا تھا آپ کو،
وہ تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر کی تفسیر ہے، اس کا پیج نمبر ہے 159، ٹھیک ہے. اور صاحب یہ اگر آپ لنک شیئر کر دیں سب لوگوں کے لیے، میں پرائیویٹ چیٹ میں بھیج رہا ہوں. بلکہ ان کتابوں کو امہات الکتب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتابوں کی مائیں ہیں، کیونکہ انہی کتابوں کے بیس پر دنیا بھر میں ہر لینگویج میں، ہر زمانے میں اور دوسری کتابیں لکھی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں لکھوائی گئی تھی. جی سر، یہ محمد کو بتانے والی کتابیں ہیں، دنیا کو محمد ہے کون بتانے والی کتابیں یہی ہیں. کہ دیکھیں کہ جو بات اوریجنل عربک میں ہوگی نا، دوسرے لینگویجز میں اس کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ جان بوجھ کر ڈنڈیاں مارتے ہیں. بے شک آپ سمجھیے، کیونکہ ہر لینگویج کو بولنے والا ایک خاص طرح کا جو ہے مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. اب انگلش میں اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے قرآن کا، تو اس کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اردو بولنے والوں کا مائنڈ سیٹ کچھ الگ ہوتا ہے، ان کا حساب سے الگ کرتے ہیں. ہندی یا تیلگو یا جو ہے اور یہ ہماری جو ہے ہمارے بھارت کی جو ہے جو دیگر لینگویجز ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ ٹرانسلیٹرز کی ڈنڈیاں جو ہے ہر لینگویج میں پائی گئی ہیں قرآن کو لے کر. وہ کانوٹیشن وغیرہ رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کانوٹیشنز لیتے ہیں. مطلب عجیب بھی بات ہے، ایک طرف سے لائٹر نوٹ پہ دیکھا جائے تو تمل ٹرانسلیشن میں کہ رجنی کانت نہیں نکل جائے. بے شک. اور سر پرابلم تیلگو یہی ہے ٹرانسلیشن کہ میں کوئی نکل رہا ہے. پرابلم سر یہ ہے کہ اسی طرح ایک جاننے والے ہیں ہمارے بڑے اچھے عزیز، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا قرآن کی. ان کا نام ہے اسامہ ڈکڈوک، ایجپشین ہے. انہوں نے وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی تو انہوں نے لکھا قل هو اللہ احد کا مطلب لکھا say that Allah is one of، ٹھیک ہے، فل سٹاپ. انہوں نے یہ دے دیا. جو پرنٹر تھا اس نے جب پروف ریڈنگ کی نا تو اس نے آف کو ہٹا دیا کہ یار یہ تو سینٹنس سٹرکچر میں خراب ہے. اسی طرح اس نے 5-7 اور جگہوں کے اوپر اس نے کچھ چیزیں ہٹائیں کہ یار یہ سینٹنس سٹرکچر نہیں بنتا اس کا. یہ تو وہ بنا کے اس نے جب اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اسامہ کو دیا پروف ریڈنگ کے لیے فرسٹ، تو پروف ریڈنگ میں پتہ لگا اسامہ نے کہا یار تم نے کیا کیا ہے؟ یہ میں ابھی اپنی کچھ چند ایک چیزیں دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں تم یہ چیزیں مٹی ہوئی ہیں، میں نے تو تمہیں یہ نہیں دیا تھا. کہتا ہے کہ سر وہ نا سینٹنس سٹرکچر نہیں بن رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی، ٹائپو ہو گیا ہوگا. کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہے میں ویسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تم نے قرآن کی ٹرانسلیشن ایز از کرنی ہے، اپنے الفاظ نہیں ڈالنے ہیں. تم جو گرامر میں غلطی ہے وہ گرامر میں غلطی ہے، وہ ایز اٹ از میں لکھوں گا. سو اسامہ ڈکڈوک کا قرآن جو ہے اس کو اس نے گلوریس قرآن کہا ہے، کیونکہ قرآن کا نام ہے قرآن الکریم. تو اس نے اس کو گلوریس قرآن لکھا ہے، اس نے اسے ہولی قرآن نہیں لکھا. وہ ایک لفظ بہ لفظ قرآن کی میں کہتا ہوں بہت بہترین ٹرانسلیشن ہے. بلکہ سورت الاخلاص کا جو ہے جب ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگا اگر ہم کسی ہندی یا اردو میں، تو وہ اس طرح سے ہوگا. دیکھیں، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو اللہ ہے کوئی، کچھ میں سے کوئی، ہاں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی. میں بھی جو ہے ورڈ ٹو ورڈ کر رہا ہوں. اور جو ہے لاسٹ جو ہے اس کا ورڈ ہے اس کا کیا ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد. لاسٹ میں بھی احد آیا ہے. بالکل بے شک. احد، ٹھیک ہے، یعنی یہ احد کا ورڈ ایک ہی چیپٹر میں 2 بار سیم فارم میں آیا ہے. تو ظاہر بات ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہونا چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے یہ ٹرانسلیشن میں ڈنڈیاں مارتے ہیں. پہلے والے احد کو کچھ اور جو ہے ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور نیچے والے کا کچھ اور کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر ڈنڈی مار کے کہتے ہیں جی تشکیل سے فرق ہے. اور گدھوں، حالانکہ تشکیل میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں قل هو اللہ احد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. ایگزیکٹلی. تو یہ سر بہت بڑی بڑی ڈنڈیاں ہیں. میں نے اس کے اوپر نا پوری ایک لائیو سٹریم کی تھی احد کے اوپر، اور قرآن میں کس کس جگہ کے اوپر احد یوز ہوا ہوا ہے وہ تمام جگہیں دکھائی تھی میں نے. تو پھر رونا نکل آتا ہے ہمارے مومن بھائیوں کا اس بارے میں. اب اصل میں مومن بھائیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان کی بیساکھیوں پر چلنے کے عادی ہیں. وہ خود سے کبھی محنت نہیں کریں گے اور یہ نہیں جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے. اسی لیے میں جو ہے مومنوں کو کہتا ہوں بھائی،
آپ ذرا کچھ تو محنت کرو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اللہ کا کلام ہے تو ذرا محنت کر کے اس کلام کو سیکھ تو لو نا. جی سچ والا جی، اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مومنوں کا یہ حال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 95% جتنے مسلم ہیں انہوں نے آج تک قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھا ہی نہیں ہوگا، پھر بھی ان سب کے نزدیک قرآن سب سے صحیح کتاب ہے، بنا پڑھے بنا لکھے، یعنی بنا اس کو جانے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اچھا وہ جو 95% جو نہیں پڑھے ہیں نا، اب آپ دیکھیے کہ جو باقی کے 5% ہیں وہ لوگ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اب آپ سوچیے، اچھا ترجمہ بھی اپنی مرضی والا کوئی نہیں جانتا. ہاں ظاہر بات اپنی مرضی والا دوسرا ترجمہ اگر ہم دکھاتے تو رونا نکل آتا ہے. بلکہ یہ تو سوچیے آپ کہ ایک ہی لینگویج، اب آپ اردو کو لے لیں گے، اگر آپ اردو ٹرانسلیشن کو لیں گے تو اس میں سینکڑوں جو ہے ترجمے ہیں اور ہر فرقے کا ایک الگ ترجمہ ہے. آپ کو پتا ہے، میں آپ سے مطلب جو ہے جو لوگ سننے والے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو یقیناً پتا ہے، بالکل ساحل ہیں یا آدم ہیں، ان لوگوں کو ضرور پتا ہے کہ ایک ہی لینگویج میں سینکڑوں ترجمے ہیں اور ان ترجموں میں جو ہے الگ الگ فرقے کے الگ الگ ترجمے ہیں. آپ سمجھے، یہ ساری باتیں جو ہے ایک ایک لینگویج میں پائی جاتی ہیں. اور پھر جن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، عربی اللہ کا کلام ہے. عربی اللہ اس قدر مجبور، بے بس، لاچار ہے کہ اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے یہ بھانت بھانت کے ترجمہ کرنے والوں کا محتاج ہے بیچارہ. بے شک بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا یہ محمد اس میں ایڈم ایک منٹ، اس میں اور ایک بھی پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. قرآن بھائی آپ بھی سنو کہ چونکہ ہم کئی سارے مسلموں سے ڈسکشن کرتے ہیں اپنے چینل پہ، تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں مزے کی قرآن بھائی اور سچ والا جی، کہ جو محمد صاحب کی جو پروفیسی تھی نا کہ اسلام جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ جائے گا، یہ بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے. اب جب ہم الگ الگ مومنوں سے بات کر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کم سے کم ابھی تقریباً 100-200 فرقے بن گئے ہوں گے. ہر ایک مومن کا الگ الگ فرقہ ہے، ان کی سوچ، ان کا قرآن کا مطلب فہم اور ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا سورس، ہر کسی کا الگ الگ سامنے آتا ہے، کوئی کسی سے ایگری نہیں کرتا ہے. تو یہ جو محمد صاحب کی بات تھی کہ صرف 72 فرقے ہیں، یہ بالکل ان کی پروفیسی غلط ہے. 72 فرقے تو تب بھی پہلے سے ہی تھے ساحل بھائی، اب تو ہزاروں فرقے ہو چکے ہیں، ہو گئے، اور قیامت تک میرے خیال سے کروڑ میں چلے جائے گی گنتی. قیامت آنے والی نہیں ہے. اچھا یہ ایک مومن بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، محمد وسیم اقبال ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں what should be the correct word for ahad? Is it واحد؟ بھائی جان it should be الواحد. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابی بن کعب، عمر بن الخطاب، یہ دونوں اینڈ سعد بن ابی نے، ابی نے بولا ہوا ہے اپنی ڈفرنٹ تالیفوں میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور قرآن میں سورہ اخلاص کو اس طریقے سے نہیں بلکہ قل هو اللہ الواحد کہنا چاہیے تھا، اور یہ قرآن میں غلطی ہے. سو مومن بھائی جا کے اپنے ارلی اسکالرس کو پڑھیں، ہمارے نہیں، اپنے ارلی اسکالرس کو پڑھیں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یس وہ مانتے ہیں کہ اس کو قل هو اللہ الواحد، دی ون، ال کا مطلب دی ہوتا ہے، واحد کا مطلب ون ہوتا ہے، دی ون پڑھنا چاہیے تھا اور لکھنا چاہیے تھا، اور وہ مانتے ہیں کہ قرآن میں یہ غلطی ہے، از ون آف. بیکاز اگر آپ دیکھو نا کہ اب دیکھیں میں نے ابھی جو آپ کو دکھائی ایک کتاب ابن سعد کی، سر دیکھیں وہاں پہ عبداللہ نام موجود تھا، عبداللہ نام موجود تھا کیونکہ محمد کے باپ کا نام تھا، آمینہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی. تو اگر یہ لوگ بولیں کہ اللہ کا نام موجود نہیں تھا تو بھائی پھر اس وقت الواحد اللہ کہنا چاہیے تھا اس کو. جو فرشتہ سپوزٹلی آمنہ کے پاس آیا اس نے الواحد الصمد کیوں کہا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا الواحد اللہ. ٹھیک ہے میں اس کے آگے تمہیں رکھتا ہوں اور شیطانوں کے سر سے محفوظ رکھنے کے لیے، شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن اس نے صمد بولا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کوئی بڑی ڈیٹی نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی ڈیٹی نہیں تھی، سب سے بڑی ڈیٹی اب سپوزٹلی صمد تھا، اور صمد قریش مکہ کا ایک بت تھا. تو
यानी ये लोग इस सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते जितना मर्जी मतलब आप बारे में ये बोलो। एडम जी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह जो है एक छोटा मोटा गुंडा था, फिर बाद में बड़ा गैंगस्टर बन गया। सर जी ये सच वाला जी मेरी इस बात का बिल्कुल एग्री करेंगे कि अल्लाह जो वर्ड है वो अगर देखें आप तो वो बजाते खुद एक गॉड था बस वहां का, बहुत ढेर सारे गॉड्स में से, ठीक है ना, था एक, और उसको लाह कहते थे ये लोग। अच्छा अब वो अल्लाह बन गया, दी ला, अल ला, ठीक है। तो अब ये लोग आके से कहानियां हमें क्या सुनाते हैं, नहीं ये अल और इलाह को ज्वाइन करके बनाया गया है। अच्छा अगर हम अल और इलाह को ज्वाइन करें और बीच में से कुछ अल्फाज को उमिट कर दें, फॉर एग्जांपल अलिफ को उमिट कर दें और अल इलाह को अल्लाह बना दें, तो फिर आप या अल्लाह नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आप दो तरह के ये प्री सपोजिशंस नहीं लगा सकते हैं, या तो आप अल लगाएंगे या आप या लगाएंगे। और ये अरबिक ग्रामर का रूल है कि या तो आप या लगाओगे या अलिफ या ला, या आप लगाओगे अल ला, दोनों नहीं लगा सकते। अगर आप कहते हो या अल्लाह तो बाय द ग्रामेटिक कॉन्सेप्ट, अगर अल्लाह जो है वो अल और इलाह से ज्वाइन करके बना हुआ है तो ग्रामेटिक कॉन्सेप्ट में आप या अल्लाह लगा ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। जी हाँ सही कह रहे हैं आप, जी सही है, ठीक हो गया ना। तो ये सर बहुत बड़ी गेम है, इसके अंदर मेरी डिबेट है इस चीज के ऊपर मोमिनों के साथ, क्योंकि किसी लफ्ज के साथ जब अलिफ लाम तखसीस का आएगा, इसे अलिफ लाम दो तरह के होते हैं, एक तखसीस का होता है और एक ताकीद का होता है। तो जाहिर बात है कि अल इलाह जो के साथ जो अलिफ लाम है ये तखसीस का है, खुसूसी इलाह की तरफ जो है इसका इशारा है। तो अब आप देखें कि जब इलाह के साथ अलिफ लाम का इजाफा होगा तो उससे पहले हर्फ निदा या हर्फ निदा कहलाता है, वो नहीं आएगा। तो ये उसूल और कायदे के खिलाफ है, लेकिन मसला ये है कि वो उस तरह से कहा गया है, लेकिन अब पूरे कुरान में या अल्लाह कहीं नहीं कहा गया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कुरान में या अल्लाह नहीं आया, कुरान में अल्लाहु अकबर कहीं नहीं आया। ये दो वर्ड जो है जो आम तौर पर मोमिनीन अपनी किताबों में लिखते, बोलते और सुनते समझते आए हैं, ये दोनों वर्ड अल्लाहु अकबर और या अल्लाह कुरान में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। मुझे वो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है एडम सर और वो हमारे जो भी सचवाला को सबको यही बोल रहा हूँ कि मुझे इसके लिंग्विस्टिक्स के कॉम्प्लिकेशंस में, चलो ठीक है भाई लिंग्विस्टिक कॉम्प्लिकेशंस है, पर ये अल्लाह की एक बीमारी है कि इसको सबकी चिंता है और ये सबके बेडरूम की ज़्यादा चिंता है इसको, बाथरूम और बेडरूम में क्या करें, ये असल प्रॉब्लम है इस अल्लाह का। और हाँ जी, कमल पाठक जी बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टू सचवाला जी, आज़ाद जी, कोहराम जी, एडम जी, साहिल जी, सभी के नाम आ गए, अमित जी भी लगा देना था। अरे थैंक यू कमल पाठक जी, थैंक यू जी कमल जी, कमल जी थैंक यू वेरी मच। आपको कौन है भाई? और कौन है लाइट? अरे हो गया ना वो तो, कौन है लाइट? नहीं, मैडम जी आपके लिए। अरे थैंक यू ब्रदर। एडम जी का नॉलेज इतना है, लगता है कि उनकी उम्र 1000 साल है। अरे थैंक यू फ्री माइंड जी, नहीं उनकी उम्र है, ये उम्र नहीं है मगर सर वो 1000 राशिदुन नहीं है। 8-10 और जीरो साथ में लगा देना तो आदम बना देते ना मुझे पूरे वाला। आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा ये कुछ पूछ रहे अब्दुल अजीज भाई। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ उबय बिन काब्स बुक। सर आपको उबय बिन काब्स की बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक और किताब है जिसको कहते हैं मजमू अल कुरान, कुरान को इकट्ठा कैसे किया गया। उसने तमाम किताबों को इकट्ठा करके उनका रेफरेंसेस दे दे के एक किताब लिख दी हुई है, उसमें आपको तमाम लोगों के कोटेशंस सारे कुछ मिल जाएंगे, और उसके फुट नोट के अंदर उसने फुटनोट के अंदर सारा कुछ दे दिया हुआ है। मैं लेट मी ओपन दैट फॉर यू, होल्ड ऑन, मैं आपके लिए वो भी खोल देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि एंडी डूफ्रेंस बोल रहे हैं अहद को अल्लाहु अकबर की रोशनी में देखते
देखें तो वो जिस मर्जी रोशनी में देख लें। अच्छा, ये एक किताब है मुअज्जमुल कुरान, ये सर मैं दिखाने लगा हूँ भाई की गुजारिश पे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में प्रॉबली मुसलमान लग रहे हैं, मोमिन लग रहे हैं मुझे। ये सर स्क्रीन दिखानी पड़ेगी आपको एक दफा फिर से, सॉरी, इनको जवाब देना जरूरी है हमारा। मुअज्जमुल कुरान एक किताब है, ठीक है, जो कि मुअज्जमुल क़िराअत है असल में ये जी, क़िराअत, यस, ये है, सॉरी माय बैड, मुअज्जमुल क़िराअत है, अब्दुल लतीफ़ खतीब की बहुत मशहूर किताब है। बेशक, और ये जो है इसकी 10 जिल्दें हैं, 10 या 12 जिल्दें हैं, 12 जिल्दें काफी जो है मोटी मोटी हैं। और इस किताब के इस पूरे जो है मजमूए के मुताबिक कुरान का कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जिसमें क़िराअत का इख्तलाफ ना हो। बेशक, हर लफ्ज में जो है क़िराअत का इख्तलाफ पाया जाता है। बेशक, ये बहुत मशहूर जो है ये साहब हैं, जो है डॉक्टर हैं, और इन्होंने जो है बड़ी मेहनत के साथ जो है इस किताब को जो है तस्नीफ की है। और अगर कोई वाकई जो है क़िराअत के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो इस किताब का जो है इस पूरे मजमूए का जो है मुताला करना चाहिए। अच्छा, ये सूरतुल इखलास के बारे में जो उन्होंने चीजें ली हैं वो ये फुटनोट है, डैश के नीचे फुटनोट के अंदर उन्होंने ये तमाम बताई हुई है कि राजी से ली है, कहाँ से ली है, हर चीज का उन्होंने रेफरेंस डाला हुआ है, कुर्तुबी से लिया है, सब जगह से, ठीक है जी। अच्छा, ये अपने रेफरेंसेस के ऊपर बताते हैं, ये देखें, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये क़िरा उमर बिन अल-ख़िताब, जो कि आपका खलीफा था, उमर बिन अल-ख़िताब व इब्न मसऊद व रबिया बिन खशीम व अल-आमिश, 1 2 3 एंड 4 लोग कहते हैं कि इट शुड हैव बीन रिटन एज कुल हुवल्लाहु अल-वाहिद, कुल हुवल्लाहु अल-वाहिद। तो अर्ली स्कॉलर्स में इस चीज का इख्तलाफ पाया जाता है। आप मुख्तलिफ किताब में पढ़ सकते हैं, कुर्तुबी के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, लेकिन कुर्तुबी आपको एक रेफरेंस दे रहा है। इस किताब का फायदा आपको ये है कि आपके पास हर तरह के रेफरेंस है। इसकी 12 जिल्दें हैं, जैसा कि सचवाला जी ने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसकी 12 यहाँ पर मैं एक जुमला और ऐड कर दूं आदम, कि देखें कि ऊपर की जो है एक लाइन में क्या लिखा है मालूम है? क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ अल्लाहु अहद फ़इन्नहु यअदिलुल क़ुरआन कुल्लुहु। देखिए, ये बहुत गंभीर बात की है, लिखी है उन्होंने। इसमें इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस किसी ने पढ़ा कि अल्लाह अहद है, तो गोया कि वो उसने पूरे के पूरे कुरान को बदल डाला। सुभान अल्लाह, यअदुल कुरान कुल्लहा, तमाम कुरान कुल्लुहु, तमाम कुरान को बदल दिया। ये जरा सोचिए कितनी गंभीर बात। अच्छा, ये बात जाहिर बात ये हमने तो नहीं लिखी, बेशक हमने तो नहीं लिखी ना भाई। ये किताब वो है जिसको खुद मुसलमान जो है रेफरेंस बुक के तौर पर यूज करते हैं, रेफरेंस बुक है उनकी। ये अल खतीब की जो है जो मुअज्जमुल क़िराअत है, ये मुअज्जम कहते हैं असल में उस किताब को जिसमें इस मौजू से मुताल्लिक, इस टॉपिक से मुताल्लिक जितनी बातें हो सकती हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया गया, वो मुअज्जम कहलाती है। तो क़िराअत से मुताल्लिक जितनी बातें भी कुरान के क़िराअत को लेकर की गई हैं अब तक, जितने स्कॉलर्स ने, वो सारी बातें इस साहब ने, जिसे अल खतीब कहा गया है, इन्होंने अपनी ये सारी ये पूरे जो है मजमूए में जो है इसको जमा कर डाली। तो अब आप सोचिए कि जो है ये किताब अगर वाकई जिनका ये दावा होता है कि नहीं भाई कुरान तो सारी दुनिया में एक ही है, वो इतनी बचकाना बात करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। खुद मेरे पास कुरान के 21 से ज्यादा वर्जन पाए जाते हैं, माशाल्लाह सर। और मैंने जो है इन वर्जन्स की रोशनी में जो है मैंने बाकायदा फेसबुक पर तो मेरी जो है कई मोमिनों से जोरदार जो है बहस हुई। मैंने जो है उसमें से जो अल्फाज मुख्तलिफ हैं, यानी कहाँ कौन सा लफ्ज मुख्तलिफ है और कौन से लफ्ज के इख्तिलाफ की वजह से उसके माना में कितना बड़ा फर्क आ जाता है, मैंने पूरी तरह से वाज़ेह किया है।
سر اب یہ لوگ جو ہے ہمارے علماء کہتے ہیں، پہلے تو ہمارے علماء یہ کہتے آئے تھے، ہم بچپن سے یہ سنتے رہے ہیں کہ قرآن تو ساری دنیا میں ایک ہی ہے، اس میں کوئی حرف کا، کوئی لفظ کا، کوئی زیر زبر پیش کا کچھ بھی فرق نہیں پایا جاتا. یہ آج تک ہم سن سن کے ہمارے کان پک گئے. سر بچپن سے ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں. سن رہے نا؟ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ جو ہے یہ سنتے، جس وقت میں نے جو ہے قرآن کا کرٹیکل جو ہے، جب جو ہے میں نے اس کو اینالائز کرنا شروع کیا، تو یہ باتیں، کیونکہ یہ قرآن میرا جو ہے بہت زمانے سے، یہ یوں سمجھیے کہ میرا سبجیکٹ رہا ہے. میں نے اس پر اپنی ساری عمر صرف کی ہے، کیونکہ بچپن سے میرے دو جو ہے ایک جنون کی حد تک شوق تھے. ایک شوق تو یہ کہ میں قرآن کو بہترین انداز سے پڑھوں، اور دوسرا شوق یہ تھا کہ میں قرآن کو بہترین انداز سے لکھوں. تو چنانچہ میں نے جو ہے اس کے جو اسکرپٹس ہوتے ہیں، جو خطوط ہیں، یہ میں نے بچپن سے اس میں مہارت حاصل کی ہے. جتنے جو ہے ٹائپ کے اسکرپٹس ہیں، میں نے سارے جو ہے ہاتھ سے میں لکھنا سیکھا. میں نے باقاعدہ اس پر جو ہے میں نے اپنی عمر صرف کی ہے. اور پھر جو ہے جتنی مختلف جو ہے قراءات ہوتی ہیں، ان پر باقاعدہ میں نے اس پر برسوں جو ہے کوشش کی، برسوں محنت کی. میری عمر جس وقت 13 سال تھی، میں تجوید کا امتحان اول درجے میں اپنے جو ہے پورے شہر سے پاس کیا تھا 13 سال کی عمر میں. اور 10 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کیا تھا. تو اس اعتبار سے جو ہے قرآن پر میرا کافی جو ہے غور اور مطالعہ رہا ہے. اور اگرچہ کہ میں جو ہے قرآن کا اپنے آپ کو میں جو ہے آج بھی طالب علم کہتا ہوں، کیونکہ میں اس پر بہت غور کرتا ہوں، اور جو نتائج، جو کنکلوژن سامنے آتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں.